نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ تکلیف نہ دیجیے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی کسی خاص ٹاپک پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ مختلف جہات سے لوگوں کو پہنچنے والی تکلیف کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی ایک خاص ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے ہم حسب معمول درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ابھی جو درود پاک کی فضیلت میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بڑی ایمان افروز ہے، ناظرین کرام غور سے سنیے گا۔ سلطان دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ! درود شریف پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے قسطوں میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہمارے انداز سے، ہمارے کام سے تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور وہ کام جس کے ذریعے ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اور ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور وہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کسی کا نام بگاڑنا۔ جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، کسی کا نام بگاڑنا، اس کو اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا، یقیناً اگر وہ نام اس کی تذلیل کا باعث ہے، اس کا مذاق اڑنے کا باعث ہے، تو یقیناً اس کو اس نام سے پکارے جانے سے تکلیف انڈرسٹوڈ ہوگی۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے نام مت بگاڑیے، نام مت بگاڑیے۔ اب یہ نام بگاڑنا، کسی کا نام بگاڑنا، یہ کس قدر مطلب کہ پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ بھیانک جرم ہے، کس قدر مطلب کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بسا اوقات کسی کا نام بگاڑ دیتے ہیں اور ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم اس کو نارملی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا، توجہ کے ساتھ سنیے پیارے اسلامی بھائیوں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لعنت کا معنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. اب جس شخص پر فرشتے لعنت کریں، اللہ اکبر، اس کی تباہی اور بربادی بھی کس کو شک ہو سکتا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نام بگاڑنے کا سلسلہ بھی آج ہمارے معاشرے میں چل نکلا ہے. بہت کثرت سے لوگوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. رکن ہند مشاورت مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد شبیر اتاری صاحب سے. شبیر بھائی، آپ کو ویلکم سلسلے میں. جزاک اللہ. سلسلے کا ٹاپک آپ نے سماعت کر لیا کہ حضور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نام بگاڑنے کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. تو جیسا کہ میں نے ابتداءً حدیث پاک بھی بیان فرمائی، تو کیا فرماتے کہ نام بگاڑنے سے ہم تو ایک دوسرے کو مطلب کہ جیسے تیسے نام سے پکار رہے ہوتے، دوستوں کو یا بھائیوں کو یا آس پاس میں رہنے والوں کو، تو ہم کو احساس نہیں ہوتا. تو کیا خیال آپ کا، یہ کیا نام بگاڑنے کے ذریعے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، یا اور کس کس انداز پر لوگوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں؟ ذرا آپ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام بگاڑنا، جی آپ جو پوچھ رہے کہ کیسے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، جی جس کا بگاڑا جاتا ہے نا، اس کو پوچھ لیں گے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے. نہیں، تکلیف نہیں ہوتی، تو ہنس رہا ہوتا ہے. ہنس رہا ہوتا ہے، مگر وہ اب کیا کرے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تو کیا توڑ تو نہیں سکتا، لڑائی تو کر نہیں سکتا، مسکرانا ہی پڑتا ہے. جی مگر دلی کیفیت جو ہے نا، اس بیچارے کی بہت پارا پارا ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. جی جی اور وہ اس کو بڑا محسوس کر رہا ہوتا ہے. احساس جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، یہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سب کے بیچ میں میرا نام خراب کر دیا، نام بگاڑ دیا. روڈ کی وجہ سے بھی بول نہیں بول سکتا نہیں کہ آپ پاتا. مجھے کیوں ایسا بول رہے اور اس میں جمیل بھائی کسی کی ہائٹ بڑی ہے، ہیں. اس بیچارے کو لمبو کہنا، لمبو، ٹاور. ٹاور کہنا. اسی طرح کسی کا ہے ہی رنگ سیاہ کی طرف، اس کو کالا کہنا. باڈی میں بہت ہے، اس کو موٹا کہنا. کیا کسی کو اچھا لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی بات یہاں پر روکوں گا. جیسے کسی کی ہائٹ بڑی ہے، یا کوئی مطلب قد سے چھوٹا ہے، یا کوئی قدرتی طور پر ہی فربا بدن والا ہے، یا بالکل قدرتی طور پر بیچارہ دبلا پتلا ہے، کسی کی رنگت ہی سیاہ ہے. جی، اب یہ معاملات ہے کہ اس پر اس کا اختیار نہیں ہے. صحیح ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے، پراپر الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، اس میں اس طرح کا لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے قدرتی عیب پر اس کا مذاق اڑایا، جی جی، اور اس عیب پر اس کو عار دلایا جو اس کا قدرتی ہے، یہی جیسے قد چھوٹا ہونا، یا قد لمبا ہونا، یا رنگت سیاہ ہونا، کالا پن ہونا، تو اس کے کسی قدرتی عیب پر اس کا مذاق اڑایا، اس کو عار دلایا، تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر عیب لگایا. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کالا رنگ اس نے خود نے تو نہیں بنایا. اگر آپ مطلب کہ اس فون کی خرابی بیان کریں تو ظاہر بات ہے کہ کمپنی کی آپ برائی کر رہے ہیں، لیکن جو چیز کا اختیار میرے پاس ہے نہیں، وہ تو پروردگار نے اس کو جیسا رنگ دینا تھا اپنی حکمت سے. گھر میں جی اگر جو کلر کروایا ہے اپنی پسند سے کروایا، اس کلر کی بھی اگر کوئی برائی کرے، جس پر اختیار ہے تو بھی برا لگتا ہے. جس پر بندے کا اختیار ہی نہیں ہے، اب تو اس کو اور ظاہر سی بات ہے کہ دو باتیں ہو جائے گی نا. اور یہ تو کتنی بھیانک بات، مطلب ہاں، کہ یہ توجہ اگر بندہ کرے چیز پر، یعنی ہماری توجہ نہیں ہوتی، مطلب مذاق میں اوے لمبو، اوے ٹھنگو، اوے موٹو، اوے کالے، او کالیے، اور سب کے بیچ میں وہ بیچارہ گزر رہا ہوتا ہے، سب کے بیچ میں اس کو کہتے ہیں نا فبتیاں کسی جاتی ہے، اس کی مذاق اڑائی جاتی ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد 23 صفحہ 204 پر لکھتے ہیں، کسی مسلمان کو بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعن ناجائز و حرام ہے. شرعن ناجائز و حرام، اگرچہ بات فی نفسی ہی سچی ہو، جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، مگر دل تو ٹوٹے گا نا، دل پر تو برا گزرے گا. تو بے شک ہر حق سچ ہے، مگر ہر سچ حق نہیں. لہٰذا جس کا جو نام ہو اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے. اپنی طرف سے کسی کا الٹا سیدھا نام مثلا لمبو، ٹھنگو، کالو وغیرہ نہ رکھا جائے. عموماً اس طرح کے ناموں سے
دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس سے چڑھتا بھی ہے، لیکن پکارنے والا جان بوجھ کر بار بار مزہ لینے کے لیے اسے اسی نام سے پکارتا ہے. تو ایسا کرنے والوں کو سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا پیارا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ایک دوسرے کے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. اب اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر دی ہو، اس کو بعد توبہ اس برائی سے آر دلانا بھی اس نہیں یعنی ممانعت کے حکم میں داخل اور ممنوع ہے. یعنی خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی گناہ کر لیا، اب ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اب اس کو وہ گناہ کے ساتھ آر دلانا، شرم دلانا، سب کے بیچ میں وہ گناہ یاد دلوانا یا اکیلے میں اس کو وہ گناہ یاد دلوانا. یہ اس سے بس اوقات جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ، اس میں کئی مطلب کہ گناہ گاروں نے ماشاءاللہ کر توبہ کی ہے. اب یہ ایسا مبلغ بیچارہ بس اوقات وہ نیکی کی دعوت دینے، پچھلی ماضی اس کا کچھ بھی رہا، پچھلی زندگی اس کی کیسی بھی رہا، وہ نیکی کی دعوت دینے جا رہا تو بس اوقات اس کو کہے جانتا ہوں میں تو کیسا تھا. اب وہ بیچارہ توبہ کر چکا ہے، اب اس کو اس کی اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا، وہ تو نیکی کی دعوت کے لیے آئے. اور یہ بھی ہے نا کہ جو کسی کو کسی بات سے وہ توبہ کر چکا، کسی گناہ سے توبہ کر چکا، اب اس کو اس پر آر دلانا. ایک روایت میں کہ مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کسی کا دل دکھانا، کسی کا نام بگاڑنا، نام بگاڑ کر پکارنا، یہ اچھا کام نہیں ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا بھی اسی میں داخل ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہے جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار بھی گزرتا ہو. ہاں اگر کوئی ایسے القاب سے پکارتا ہے جو اچھے بھی ہے اور اسے بھی اچھا لگتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو لقب تھا عتیق یعنی جہنم سے آزاد. سبحان اللہ. اسی طرح عثمان غنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق اور باطل میں آپ کا نام تھا عمر مگر لقب تھا فاروق. حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس کا مطلب فاروق، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کا ذو النورین، سبحان اللہ، دو نور والا، دو نوروں والا، اور حضرت علی کا ابو تراب یعنی مٹی والا، اور حضرت خالد کا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار رضی اللہ تعالی عنہم. تو جو القاب و منزلہ علم یعنی نام کے مرتبے میں ہو گئے اور صاحب القاب کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں. جیسا کہ غور کرے بندہ کہ یہ القاب جو ماشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، حضرت فاروق اعظم کو ملا، عثمان غنی، حضرت علی کو ملا، تو یہ ایسے القاب ہیں کہ اس سے ان کو برا نہیں لگا، اچھا لگا. تو ایسا لقب اچھے نام سے جو برا، اس کا معنی بھی برا نہیں ہے، تو یہ کہنا اچھی بات ہے، مگر ایسے ناموں سے پکارنا جو اس کو برا لگے اور واقعی اس کے معنی بھی برے نکلتے ہیں، تو اس سے تو تکلیف ہونی ہے. اور یہ پریکٹیکل بندہ کرنا چاہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی ہمارا کوئی نام بگاڑ کر پکارے نا، اس وقت پریکٹیکل بندے کو محسوس ہوگا کہ میں نے آج تک لوگوں کے نام بگاڑے ہیں، میرا کوئی بگاڑتا ہے مجھے کتنا برا لگتا ہے، اسے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا شبیر بھائی، یہ تو چلیں ہم کسی کا نام بگاڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے جسے گفتگو ہو رہی کہ کسی کا نام نہ بگاڑے. اب مسئلہ ایک یہ بھی ہے حضرت کہ بسا اوقات نام ہی بندے کا ایسا رکھا جاتا ہے کہ وہ مذاق کا باعث بنتا ہے. اللہ اکبر. علم اتنا ہوتا نہیں ہے، علم اتنا ہوتا نہیں کہ نام کیسے رکھنا چاہیے، کس طرح رکھنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اچھا یہ نام بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام مذاق کا باعث بن رہا ہوتا ہے. ایسے بھی واقعات ہے، میں وہ ڈسکس نہیں کرتا کیسے کیسے نام ہوتے ہیں، ورنہ اگر میں وہ نام کہوں گا اور وہ نام والا کوئی سن رہا ہوگا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو ہاں تکلیف ہو سکتی ہے، ہمارا سلسلہ ہی تکلیف نہ دیجیے. تو اب نام بسا اوقات گھر والے ہی ایسے رکھتے ہیں کہ جو اس کی مذاق کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اچھا علم ہوتا نہیں ہے، اور اب جیسے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی، تو اب لڑکے والے بولتے ہیں کہ نام ہم رکھیں گے
لڑکی والے بولتے ہیں نام ہم رکھیں گے، کوئی بولتا پھپھی کہا کے، کوئی بولتا خالہ کہا کے، تو کوئی بولتا نہیں بڑے ابا نام رکھیں گے، کوئی بولتا چچا کا نام رکھے گا. تو اب آپ پلیز یہ ارشاد فرما دیں کہ نام کس سے پھپھی سے رکھوانا چاہیے، چچا سے رکھوانا چاہیے، ماموں سے رکھوانا چاہیے، کون نام رکھے گا؟ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ نام رکھنا بھی کب چاہیے، نام کتنے دن میں رکھنا چاہیے اور کس سے رکھوانا چاہیے، پھپھی سے، چچا سے، ماموں سے، کون؟ اللہ اللہ. تاکہ یہ اگر ہمارے ناظرین سن رہے ہوں تو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بہت ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے. شبیر میں صحیح بتا رہا ہوں معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ہاں جس کے وہاں اولاد ہوتی ہے تو اس کو ایک ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ نام میں نے فلاں سے نہیں رکھوایا تو وہ ناراض، اس سے نہیں رکھوایا تو وہ ناراض، تو ایک کس سے نام رکھوایا. جی جی. تو اس میں پہلے نمبر پر تو ہے کہ نام رکھے کون، جو سوال ہے. ایک تو ہے جیسے ایک حدیث پاکی سنا دیتا ہوں پہلے تو آپ کو، کہ نام رکھنے کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ بچے کے والد کی بنتی ہے. واہ، ہمارے بنیادی ذمہ داری باپ کی ہے. بنیادی ذمہ داری. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے. واہ، یہ باپ پر حق ہے کہ اس کا اچھا نام بھی رکھے، اولاد کا حق ہے کہ اچھا نام بھی رکھے اور ادب بھی سکھائے. والد نام رکھے، چاہے والد کسی اور سے مشورہ کر لیں، اللہ توفیق دے، پیر و مرشد سے نام رکھوائیں، جس سے آپ مرید ہیں، ہے نا، جس سے بندہ مرید ہے چاہے تو پیر و مرشد سے نام رکھوائے بچوں کا، عالم دین سے نام رکھوائے، جامع شرائط اگر جامع شرائط پیر ہے، اچھا عالم دین ہے، سید سادات ہے جو نیک ہے، نیکوں سے نام رکھوائے نا تو اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. اس سے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ علماء سے نام رکھوائے جائیں، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ باپ کا یہ اولاد کا یہ حق اپنے باپ پر ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھا ادب سکھائے. اب باپ ہی کو بیچارے کو اتنا علم نہیں ہے تو وہ کیسے، مطلب وہ علم والوں سے پوچھو. ہاں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. علماء کی ضرورت تو جمیل بھائی نام رکھنے میں بھی ہے، علماء علماء کی ضرورت، عالم دین کی ضرورت. جب بچہ پیدا ہونا تو اذان دینے میں بھی ان کی ضرورت، ٹھیک ہے، گھر میں فاتحہ پڑھنا ہے ان کی ضرورت، ہمیں نماز کن کے پیچھے پڑھنی ہے، انہی کے پیچھے ادا کرنی ہے. اچھا ہمارے لیے دعا کون کرے، بیمار ہو جائے، پریشانی میں آ جائے، دعا یہی کریں. اچھا ہمیں کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، کن کی بارگاہ میں جانا ہے، عالم دین کی شرعی مسئلہ تو ویسے ہی علماء سے. پھر اس کے بعد نماز پڑھنی تو ان کے پیچھے. ہم مر جائے تو جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، یہ بھی عالم دین پڑھائیں گے، علماء پڑھائیں گے. بلکہ امیر اہل سنت کی تو ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ علماء کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، اور دنیا کے بعد بندہ جب جنت میں جائے گا نا، جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا، خوش نصیبوں کو اللہ کا دیدار ہوگا نا، تو پھر وہ ایک دوسرے کو پوچھے گا، اللہ پاک کی جانب سے کہا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے تو سب جائیں گے علماء کے پاس. حضور بتائیے کیا مانگے اللہ سے. دنیا میں تو آپ رہنمائی کرتے تھے، اب یہاں بھی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی عالم کی ضرورت جو ہے نا، اللہ کرم کو عالموں سے محبت ہو جائے. آج پرابلم کیا ہے بتائیں، اکا دکا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم جیسے انسانوں سے غلطی نہیں ہوتی، صحیح. اب کسی اکا دکا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب یہ بولنا کہ سارے علماء یا سارے ائمہ یا سارے لوگ ایسے ہیں، تو یہ تو بہت رونگ ہے. اگر مان لو کہ اکا دکا سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور ان کی بھی ایک دو مسئلے ہیں، ان کے دو مسئلے ہیں، ہم کو اتنا برا لگتا ہے، ہمارے تو 50 مسائل ہیں. بے شک بندہ کسی کے سامنے دیکھ رہا ہے، اس کو 2 پرابلم نظر آئی، اس کے 2 عیب ہے، اس کے 2 گناہ ہیں، اتنا برا لگ رہا ہے. بندہ اپنے میں غور کرے، یار 50 نہیں سینکڑوں میرے اندر خامیاں ہیں، اور میں اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا پرہیزگار آدمی ہوں. بندہ جب اپنے عیبوں پر نظر کر لینا تو دوسروں کے عیب بھول جائے. اچھا یہ شبیر بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی علماء کے حوالے سے. اللہ پاک ہم کو علماء کا باادب بنائے، علماء کے قدموں سے مربوط رکھے. اب ہمارا ٹاپک چونکہ یہ نام بگاڑنے کے حوالے سے، تو بعض بے باک لوگ جو ہے نا یہ علماء کا بھی نام بگاڑتے ہیں. او ملا، او مولوی، او دھڑیل، استغفر اللہ، اس طرح. تو یہ علماء کی اس طرح کی، بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ علماء کی توہین تو کفر ہے، بسبب علم اگر کسی نے کسی عالم کی توہین کی تو یہ تو اس ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور یہ جیسا کہ آپ ابھی جو فرما رہے ہیں، کسی سے کوئی اگر بتقاضا بشریت ہو گیا، اب وہ کہتا پھر رہا کہ یہ ایسا ہے ویسا. یہ جو کسی عالم کی غیبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی سے لکھا ہو، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو محفوظ کرے ہمیں، اللہ محفوظ کرے. ناظرین کرام، دیکھیں یہ جو ابھی ڈسکس ہوئی اس سے پتہ یہی چلتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے اور خوب مطلب کہ آپ کا گھر آباد رہے، گھر میں پیدائش ہو. تو اب یہ ٹینشن کھڑا نہ کریں کہ یار میں نام رکھوں گا کہ میں نام رکھوں گی، کہ لڑکے والے بولیں کہ میرے خاندان والے نام رکھیں گے تو دادا الگ آستین چڑھا رہے کہ نہیں نام تو ہم رکھے گا، اور نانا بولا کہ نہیں نام تو ہم رکھیں گے. تو یہ سب ابھی شبیر بھائی نے بہت پیاری بات، سیدھا سادہ جواب ہے، علماء سے نام رکھوائیں. عالم دین، کسی عالم دین سے، کسی نیک متقی پرہیزگار شخص جو علم دین جانتا ہو، ایسے شخص سے نام رکھوائے جائیں. شبیر بھائی آپ کی خدمت میں سوال ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا نا، نام کب؟ کب رکھا ہاں جائے. جی جی ایک جی تو جی افضل یہ ہے کہ 7ویں دن اچھا بچے کا عقیقہ کیا جائے اور نام رکھا جائے. جب ماشاء بچے کی اللہ، ولادت ہو تو 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے، نام بھی رکھا یہ جائے. مستحب ہے، ہاں، عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے. جائز. حضرت سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا نام رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. سبحان تو اللہ. 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، پہلے بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، 7ویں دن رکھنا یہ اور اچھا ہے. یہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی ہے. ماشاء اللہ. تو اب 7ویں دن نام رکھنا ہے، علماء کرام سے نام رکھوانا ہے. اگر کوئی مطلب کہ گھر میں نام رکھا جاتا ہے، آج کل ایک ٹرینڈ کیا چلا ہے معلوم ہے شبیر بھائی؟ وہی علم کی کمی ہے. ہم نے تو قرآن میں سے دیکھ کر نام رکھا ہے، اور لوگ قرآن کھول لیتے اور قرآن میں سے وہ ایک کا پتہ چلا تھا کہ اس کے 3 بچیوں کی ولادت ہوئی. اچھا، ولادت ہوئی تو اب وہ قرآن سے نام، اچھا ایک تو قرآن سے بھی نام رکھنا ہے اور پھر میچنگ نام رکھنا، ہم وزن نام رکھنا. 3 بچیاں اس کے وہاں ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے پہلی بچی کا نام رکھا کوثر، اچھا، دوسری بچی کا نام رکھا ونحر، اللہ اکبر، تیسری بچی کا نام رکھا ابتر. اللہ اکبر. اب اس میں دیکھیں یہ علم کی، سامنے والے کو تو ہوگا نا میں نے قرآن سے نام میں نے رکھا ہے. قرآن سے نام رکھا اور بالکل میچنگ، کیا یونیک نام میں لے کر آئے ہیں سب، مطلب کہ بالکل ہم وزن نام ہے. اللہ اب کوثر تو سمجھ میں آتا ہے، ونحر کا مطلب ہم لوگ معنی پر غور نہیں کرتے. یہ ظاہر بات ہے معنی کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا جس نے. نہیں ابھی تو گوگل بابا کی طرف جاتے ہیں نا، گوگل پہ سرچ نام کرتے گوگل کچھ پہ بھی نام سرچ بتا کرتے دیتا ہیں، ہے. وہ تو کچھ بھی اٹھک پٹک کر لے گا، وہ نام دے دے گا. اچھا اس کا نام بھی معنی بتا دے دیتے گا. ہیں، معنی بھی بتا دی، جنت کی کلی تو جنت کی ہوا تو جنت کا اس کو کچھ دروازہ. نہ کچھ جواب تو دینا ہی ہے، ہاں، وہ جو اس میں فٹ کیا وہ جواب دے دے گا. تو اب یہ اللہ کے بندے نے کوثر سمجھ میں آتا ہے، ونحر اور قربانی کرو. اب یہ کیا نام ہوا؟ اچھا ابتر، استغفر اللہ، اس کا نام تو اس کا مطلب کتنا خراب ہوا. تو اب یہ ارشاد فرماتے کہ نام اب رکھنا ہے جی، ہمیں. آپ نے فرمایا کہ بچے کا یہ حق والد پر ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اگر خود نہیں رکھ سکتا تو کسی عالم دین سے، بزرگ سے رکھوائے. تو یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بعض نام ہی ایسے ہوتا ہے کہ جو مذاق کا باعث بن جاتے ہیں اللہ لا علمی کی بنا پر. جنہوں نے نام رکھا ان کی لا علمی، اور ایسے ایسے واقعات اس حوالے سے ہوئے کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا، ایک نے نام رکھا والناس. کیوں؟ بولے قرآن سے، قل اعوذ برب الناس، بولے والناس. یہ بھی مطلب ہے، آپ نے جو بتا نا اس طرح کے کئی کیسز ہیں. اور ایک یہ بھی ایک کیا بولتے ہیں ٹرینڈ چل پڑا ہے، یونیک نام، کسی نے نہیں سنا آج تک، کسی نے نہیں رکھا، ویسا نام رکھنا ہے. اب ایسا بھی اگر کسی کا ذہن ہے نا یونیک نام رکھنا ہے، انبیاء کرام کے نام دیکھیں گے نا، کتنوں کے نام ابھی اگر کہا جائے نا کہ رکھے ہوئے ہیں، ایسے بھی نام ہیں. صحابہ کرام کے ناموں کی اگر بات کریں، برکت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے نام رکھے، تو ایسے بھی نام ہوں گے آج تک کسی نے نہیں سنے ہوں گے، رکھے وہ نام پر نام. تو پھر آپ کیا مشورہ دیتے کیسے نام رکھے جائیں؟ نام تو یار فضیلت والے ہونے چاہیے، فضیلت برکت والے ہونے چاہیے. بے شک، نام کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، بے شک. تاثیر اس کی بھی. ایک حدیث پاک میں نا اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس کے علاوہ نام محمد کی تو اپنی برکت ہے. واہ واہ واہ. ایسی ایسی فضیلت ہے جمیل بھائی کہ واقعی بیٹے کی ولادت ہو نا تو بندہ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ نام رکھنا ہے محمد. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں. واہ 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 واہ. ایک حدیث پاک میں
جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے واہ میرے نام پر نام رکھا، سبحان قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے روز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے ہیں؟ واہ ہم نے تو جنت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں ہاں فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف لیا ہے، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ جو روایتیں سنائی شبیر بھائی، یہ سن کر اب میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ مجھے حضور محدث اعظم ہند کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ خلیفہ اعلی حضرت حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ماشاءاللہ عالم دین گزرے، بہت بڑے محدث گزرے، آپ کا لقب ہی محدث اعظم ہند تھا۔ ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، ماشاء حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی محمد تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی۔ حضور محدث اعظم ہند، یہ آپ نے جو ہے زبردست روایتیں ہیں محمد نام کی فضیلت کی، قیامت کے دن ان کو اس لیے بخشا جا رہا ہے کہ وہ ان کا نام محمد ہے۔ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میں قربان نام نامی کے تیرے اس میں گرامی کے، میں قربان نام نامی کے تیرے اس میں گرامی کے، تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن میرے کام آیا، تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن میرے کام آیا۔ آقا میرا نام بھی محمد ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ کیا بات ہے۔ مولانا جمیل الرحمان قادری، اب مجھے رک جائے، اب مجھے بولنے دیں آپ۔ مولانا جمیل الرحمان قادری بھی کیا فرماتے، سبحان اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، ہے نام یوں تو کثرت سے لیکن، ہے نام یوں تو کثرت سے لیکن، مجھ سب سے ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں اہل مکہ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رزق میں کثرت ہوتی ہے۔ برکت کا تعویذ ہے یہ نام محمد۔ تو واقعی نام جو ہے نا، یہ اگر بندہ نیت کر لینا، بلکہ جس کے یہاں ہے اگر نام محمد رکھا ہے مبارک، سبحان اللہ، نہیں رکھا ہے نیت کر لے۔ اچھا جن کی اولاد نہیں ہے ابھی سے نیت کر لے کہ میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اب ہاں پکارنے کے لیے اب اس کے ساتھ کوئی اور نام شامل کر لے، اور وہ نام بھی کیسے ہو، نسبت والے ہو۔ جیسے محمد نام رکھ لیا، نیت کرنے کی نام محمد، جی جی، اب پکارنے کے لیے چاہے صدیق رکھ لے، چاہے عتیق رکھ لے، چاہے عثمان رکھ لے، چاہے فاروق رکھ لے، چاہے علی رکھ لے، چاہے جنید رکھ لیں، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے، چاہے رضا رکھ لیں، محمد رضا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے عبید رضا ہے نا، یہ بھی نسبت والے نام۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بہت سے لوگ نام رکھنے کے لیے، تو امیر اہل سنت کا کیا انداز ہے، آپ کیا نام عطا فرماتے ہیں؟ آپ نسبت والے نام دیتے ہیں۔
امیر ایسے علیہ ایسے السلام، نام ہوتے ماشاءاللہ نسبت والے، نام یہ پکارنے کے لیے محمد، اور پھر پکارنے کے لیے، نام محمد اور پکارنے کے لیے، جیسے نا احمد رضا، علی رضا، پھر جناب آپ آگے بڑھے تو جنید نام دے دیا، عبید رضا، عبید اسید رضا ہے، رضا، اویس رضا ہے، اسید رضا ہے، یعنی نسبت والے، کسی نبی کے نام کے نسبت، کسی صحابی کے نام کے نسبت، کسی ولی کے نام کی نسبت. اچھا اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی، جی جی اسلامی بہنوں کے بھی نام جو ہے نا، اب وہی ہوتا ہے کہ یونیک ناموں کے پیچھے لگتے ہیں. نام رکھنا ہے مریم رکھیں، سبحان اللہ، عائشہ رکھیں، سبحان اللہ، سویبہ رکھیں. جی جی نام رکھنا ہے تو زینب رکھیں، سکینہ رکھیں، آمینہ رکھیں. اس طرح کے جو نسبت والے نام ہیں نا، تاکہ یہ امید کے ساتھ کہ میں ان کی نسبت سے نام رکھ رہا ہوں. اچھا ان کی نسبت سے نام رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی برکتیں بھی واقعی انشاءاللہ وہ اثر آئے گا نا. جیسا کہ وہ نام کا جیسے اثر ہوتا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دادا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے استفسار فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے. جی. تو ارشاد فرمایا نہیں تم سہل ہو. اچھا تم سہل ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے باپ دادا کا رکھا ہوا نام تبدیل نہیں کروں گا، چینج نہیں کروں گا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تک ہمارے خاندان میں اس نام کی سختی پائی جاتی ہے. اللہ وجہ کیا ہے کہ حزن کا مطلب ہوتا ہے سخت، سخت. حزن کا مطلب ہوتا ہے سخت. اللہ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم سہل. حضور نے مشورتاً ان کو ارشاد فرمایا تھا، حکم نہیں فرمایا تھا. حکم نہیں اگر فرمایا. حکم فرماتے تو رکھنا ہی رکھنا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کو مشورتاً کہ نہیں تم سہل سہل یعنی نرم. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کا نام رکھا ہوا چینج نہیں کروں گا. تو فرماتے کہ اس نام کی سختی اب تک ہمارے اندر پائی جاتی. تو پتا چلا کہ جیسا نام آپ رکھ رہے ہو تو اس کا اثر اس کے کردار پر بھی پڑتا ہے، اس کے. اچھا شبیر بھائی آپ نے یہ بتایا کہ نام جیسے حدیث پاک سے آپ نے بتایا کہ بہترین نام عبد الرحمن، عبداللہ. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے نام رکھتے ہیں. کئی آپ کو ملیں گے عبد الرحمن نام ہے، عبداللہ نام ہے ماشاءاللہ، لیکن کیا معلوم ہے کہ عبد ہٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب یہ جو مطلب کہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے جو نام رکھے ہیں، تو اب کیا یہ ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. یا کچھ خاص ایسے نام ہیں کہ جیسا کہ عبد القیوم قیوم بھائی نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے. اسی طرح رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے. جی جی بندے کا نام عبد الرحمان ہے تو جی. صرف رحمان نہیں بول سکتے نا، نہیں بول یعنی سکتے. بندوں کو رحمان نہیں بول سکتے. عبد یہ الرحمن بالکل عام ہے. بولنا رحمان پڑے بھائی رحمان بلکہ بولتے یہ ہیں. جائز نہیں ہے. صرف رحمان نام کہہ کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی عبد لگانا لازمی ضروری ہے، ہے. عبد الرحمان ہی بولنا اسی پڑے گا. طرح قدیر کسی کا نام ہے تو عبد القدیر کہہ کے اس کو پکارنا ہوگا. تو اس طرح کے جو نام ہے نا، ایک تو نام رکھنا ہے تو ساتھ میں عبد القدوس ہے، یہ نام بھی صرف قدوس کہہ کر نہیں پکار سکتے ہیں. تو یہ ناموں میں عبد لگانا ضروری ہے. اسی کی طرح جیسے بعض لوگ یاسین نام رکھتے ہیں، طٰہٰ نام رکھتے ہیں. ویسے یاسین کا مطلب جو ہے نا، یہ تو اللہ جانے اور اس کے بتائی سے اس کا رسول جانے. تو ویسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب پہلی تو کوشش ہو کہ یہ نام بندہ نہ رکھے ہیں. اب رکھا گیا ہے نا تو پھر اس کے آگے غلام لگا دیں. یاسین کا غلام، میں یاسین کا غلام ہوں، طٰہٰ کا غلام. صحیح. کیونکہ یاسین تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے، آپ کے القاب میں سے نا، اور اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہمیں ان ناموں سے بچنا، اور اگر یہ نام کسی کا ہے تو غلام آگے لگا دینا چاہیے. اللہ اکبر. ناظرین کرام ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ نے نام کے حوالے سے سنی ہے، اور کیسے نام رکھے جائیں یہ بھی آپ نے سماج کے نسبتوں والے نام رکھے جائیں. فیضان رضا، عبید رضا، اسید رضا، عبید رضا. صحابہ کرام کے نام پر نعمان رضا، ثوبان رضا، بڑے پیارے پیارے نام ہیں. لیکن آج یہ ہماری بدقسمتی ہے شبیر بھائی، آج کل آپ تو نسبتوں والے ناموں کی بات کر رہے ہیں. ابھی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے نام کھلاڑیوں پر رکھتے ہیں، اللہ فلمی ایکٹروں پر، یا بچی ہوئی تو فلم ایکٹریس جو اداکارہ ہے اس پر مطلب کہ نام رکھتے ہیں. تو اب یہ اس طرح مطلب کہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو مطلب کہ
فلموں میں کام کر رہے ہیں، ڈراموں میں کام کر رہے ہیں، اب ان کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اب یہ نام شبیر بھائی ایسی چیز ہے کہ جو بچے کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا پہلا تحفہ ہے. صحیح. اور یہ وہ تحفہ ہے کہ جو ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، ساری زندگی اس کی یہ پہچان بن گئی ہے. اور پھر یہ بھی کتابوں پڑھا ہے کہ جس کا دنیا میں جو نام ہوگا قیامت کے دن اس کو اسی نام سے پکارا جائے. اب اللہ نہ کرے ہم نے کسی مطلب کہ ایسے تیسے شخص کے نام پر اس کا نام رکھ دیا اور قیامت کے دن بھرے میدان محشر میں اس کو اس نام سے پکارا جائے گا، اس کی تو اس کو کتنی شرمندگی ہوگی. صحیح. تو ایف جی این چینل کے ناظرین پلیز آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں بالکل سنجیدہ ہو جائیں. بالکل بس بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معنی بالکل کچھ کوئی معنی نہیں ہوتے، بالکل مبہم سے نام ہوتے، بالکل مطلب کہ اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا، بس وہ زبان پر بولنے میں اچھا لگ رہے ہوتے، وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں. یونیک نام رکھنے کے چکر میں مطلب ان کو لگ رہے ہوتے. ہاں وہی جیسے بولنے پر دیندار لوگ ہیں، جی جی ان کے سامنے وہ نام بیان کریں گے تو تھوڑی اچھا لگے. جی جی. تو ایسے نام آپ کو یونیک نام رکھنے نا، ایسا نام کہ جو واقعی میں سننے میں بھی اچھا لگے. اور ابھی ہوتا ہے کہ کچھ نیا نام ہو، کسی کا نام ہو، خاندان میں کسی کا نام ہو، شہر میں نہ ہو، ایسا یہ. تو اب یہ نام رکھیں، یونیک نام رکھنے نا. تو میں آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا تعارف کراتا ہوں. یہ کتاب لے لیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نام رکھنے کے احکام. شبیر بھائی یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت زبردست تحفہ ہے. ماشاءاللہ. اس میں نام رکھنے پر پوری کتاب ہے. پوری کتاب اس میں 500 سے زائد. نام رکھنا بھی ایک نالج، ایک علم ہے نا. جی جی. 500 سے زیادہ اس میں نام ہے بچوں کے اور بچیوں کے. 500 نام. 500 سے زیادہ. 500 سے زیادہ اس میں یہ نام ہے. یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو مکتبۃ کتاب پڑھ لے ہوئے تو شاید کسی سے پوچھنے جانے کی مطلب یوں ضرورت کہا جائے. ویسے برکت کے لیے پیر و مرشد یا عالم دین سے برکت کے لیے الگ ہے، مگر یوں دیکھے تو پھر اس کو کسی کی محتاجی نہ رہے. اچھا شبیر بھائی یہ بتاؤں میں آپ کو یہ خلاصہ کرتا چلوں اور ناظرین کو بھی خلاصہ کرتا چلوں کہ مارکیٹ میں بھی ناموں کی بہت کتابیں ملتی ہیں، وہ جس نے جیسا چاہا مطلب لکھ دیا. لیکن یہ جو ناموں کی کتاب ہے یہ ایتھینٹک ہے، علماء کرام سے تفتیش شدہ یہ کتاب ہے. علماء کرام نے باقاعدہ اس کے ایک علماء کرام نے لکھی ہے، علماء کرام نے لکھی اور پھر اس کے بعد مفتیان کرام اس نے اس کو چیک کیا ہے. کیا بات. تو اور اچھا اس میں بہت سارے یونیک نام ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی نام درج کیے نا سارے نام برکت والے، نسبت والے، برکت والے نام. کیا بات. ہم ہے بھی نسبت والے لوگ نا. جی جی ہم ہے بھی نسبت والے لوگ، تو انشاءاللہ نسبت کی برکتیں ملیں. یہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر آپ کو اردو زبان میں، ہندی زبان میں اور گجراتی زبان تینوں لینگویج میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. ناظرین کرام نام رکھنے کے کام، بلکہ میں تو جو اگر میرے ائمہ حضرات سن رہے جو مساجد کے امام ہیں، عموماً لوگ مطلب کہ نام رکھنے کے لیے ان کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ کتاب آپ رکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی. انشاءاللہ اس میں سے آپ کوئی بھی نام ان کو عطا فرما دیں گے تو آپ کو بھی نام ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور اس میں سے آپ کوئی سا بھی اچھا سا نام دیکھ کر آپ کو عطا فرمانے میں آسانی رہے گی. اچھا شبیر بھائی یہ نام رکھنے کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی، لیکن جو نام بگاڑا جا رہا ہے، اللہ نام بگاڑ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب ایک بیچارہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے جس کو ہماری زبان میں بولتے کانا. اب اس کا مذاق، اس کا نام، اب اس کو کانا بولتے تو اس کو لگتا کہ میرے کو کانا کیوں بولا. وہ کچھ لوگ کھڑے تو وہ اس نے بھائی تشریف لائے، آئیے آئیے حضرت واحد العین. اللہ اکبر. اب وہ بیچارہ اس کو اتنا پتا نہیں تھا کہ تو بولتا بھائی میں گناہ گار آدمی، میرے کو کہاں اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا. ابھی واحد العین عربی میں مطلب کہ اس کا جب معنی اس کو پتا چلا ہوگا تو کتنا اس کا دل کتنا دکھا. یعنی اسی طرح میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، جو شخص کسی عالم کی نسبت یا کسی دوسری کی لفظ مردود کہے یا یوں کہے کہ وہ بیوقوف ہے، کچھ جانتا نہیں اور الو ہے، تو اس شخص کی نسبت شرع شریف کیا حکم دے گی؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایذا دینا ہے، اور مسلمان کی ناحق ایذا شرعن حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. تو یعنی کتنی مطلب بندہ غور کرے کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. بندے کا دل دکھانا، آقا کے غلام کا، آقا کے امتی کا دل دکھانا، اور اس میں بھی جمیل بھائی کوئی نیک آدمی، عالم دین ہے، تقوی پرہیزگاری والا آدمی ہے،
کیا معلوم وہ ہو سکتا ہے اللہ کے در کا مقبول ولی ہو، سبحان مستجاب الدعوات ہو. اب اس کا ہم سے دل دکھا، اللہ. اور اللہ نہ کرے اگر کچھ ہاتھ اٹھا کر بد دعا نکل گئی نا، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہوگی. اور وہ بد دعا کرے نہ کرے، اگر وہ نیک آدمی نہیں بھی ہے، مگر نام بگاڑنا یہ تو کہاں سے جائز ہے؟ اور دل دکھنا ہی دکھنا ہے یار، آپ کا میرا کوئی نام بگاڑے گا اچھا نہیں لگے گا. اس کے نام سے ناظرین کرام دیکھیں، یہ کسی کو کسی کو ایسے نام سے پکارنا کہ جس سے اس کا دل دکھ رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا ہے ہم سے تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس سے معافی طلاقی بھی کرنی چاہیے. اچھا، بعض نام تو جیسے شبیر آپ نے بتایا کہ اس سے انڈرسٹوڈ ہے، دل دکھے گا، جیسے کسی کو آپ نے جو شروع میں مثالیں بیان فرمائی، لیکن کچھ ایسے اس کے نام سے ہٹ کر ایسے بھی اس لقب ہوتے ہیں کہ اگر اس کو اس لقب سے اگر اس کو بلایا جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے نا. اب تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح کا ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو پیار سے، مطلب جیسے نہیں اپنے چھوٹے بچے کو گڈو پپو، تو پیار سے اس کو اس طرح، حالانکہ اس کا نام گڈو نہیں ہوتا، اس کا نام پپو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو پیار سے، ہاں بٹھو نہیں، جیسے امیر علیہ سنت حسن رضا کو بٹھو، اور سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ واہ، مزے کو مزہ آ گیا. تو اب یہ اس طرح کے جو محبت بھرا انداز اپنا، جس سے اس کا دل خوش ہو، تو کیا فرماتا ہے ایک تو ویسا؟ نام بھی، ایک تو پہلے تو دیکھیں اپنا قد کتنا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کسی نام سے پکارے تو واقعی وہ جس نام سے، آپ تو نام سے پکارے ہیں، جو بھی لقب دیں گے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا. بلکہ لقب کو کہا جانا ہے کہ لقب مل گیا، وہ بھی سرکار کی زبان سے نکل جائے تو لقب کو بھی لقب مل گیا. بعض صحابہ کے تو ہے ہی القاب، اسی کو القاب سے ہی مشہور ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام آپ کتنے صلی لوگوں اللہ کو علیہ پتہ ہے؟ وسلم نے چند مثالیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یا اسیم، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا انیس، اور یا ذل اذنین یعنی دو کانوں والے. اسی طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا جویبر یا جبیر. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا عائش اور شقیرہ یعنی بھورے رنگ والی، اور حمیرہ یعنی سرخ رنگ والی، سبحان اللہ، یا اویش، سبحان اللہ، یہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. حضرت سیدنا زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا زوینب کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہ مطلب آپ جس کو جس نام سے پکار دینا، اس کو خوشی ہونی ہے کہ میرے آقا نے مجھے اس نام سے پکارا. وہ نام ان کے لیے ایک طریقے سے لقب ہو گیا، اچھے القاب سے بلانا جس سے اس کا دل خوش ہو. اچھا، لیکن یہاں پر پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آپ کسی کو کوئی لقب دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں ایک دینی پروگرام میں تھا، اس میں تقریر کرنے کے لیے ایک عالم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. تو وہ جو نقیب صاحب ہوتے ہیں جو اناؤنس کرتے سب کے نام کے، ہاں اب آپ کے سامنے یہ، اب آپ کے سامنے وہ، میں موجود تھا اس میں. اب دیکھیں علم ہونا کتنا ضروری ہے. ہم اپنے تئیں سمجھ رہے تھے کہ یار میں نے تو مطلب بہت اچھا بول رہا ہوں. وہ عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھا، وہ ان کو بیان کے لیے بلانا تھا، تو نقیب صاحب جو تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اب آپ کے سامنے میں حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں رحمت اللہ علیہ کو پیش کرتا ہوں. اب وہ عالم صاحب تھے، وہ سمجھ گئے، وہ مسکرانے لگے. وہ نقیب صاحب نے رحمت اللہ علیہ کہا. ناظرین، وہ عالم صاحب مسکرانے گیا، وہ کرسی خطابت پر وہ تشریف لائے. تو اب انہوں نے بھی کہ مجھ سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ ہمارے میرے فلاں فلاں مرحوم فلاں فلاں، انہوں نے مطلب کہ ان کو میرے مرحوم فلاں بھائی مجھے یہ لقب دے رہے تھے، تو خیر میں اس کا تو وہ بھی حضرت نے تو گناہگاروں کا مجھے وہ بھی مطلب وہ خوش ہو رہا تھا کہ مجھے حضرت نے کوئی بہت بڑا لقب عطا فرما دیا. تو ناظرین، یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے مثالیں سماعت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت بھرے ناموں سے یا اچھے القاب عطا فرماتے تھے. تو کسی کو بھی آپ لقب دے رہے ہیں، کسی کو کوئی نام دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی علم ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرکیف علم دین حاصل کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور یہ کتاب لے لیں. ناموں کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سیر ہو جائیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے بہت سیر ہو جائیں گے، بہت سیری ہو جائے گی. بہترین اس کے اندر مواد ہیں. FGN چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلے میں خود بھی سفر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو بھی سنے اس پر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.